جو پیچھے بڑے کاکے ہیں آپ ذرا آگے آ جاؤ یار، کیونکہ کاکے نے مینوں نہیں بولن دینا کوئی. آپ آگے آ جاؤ، بڑے کاکے آگے. بھائی آپ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ بھائی، پیچھے ہو جاؤ. آگے آ جاؤ. آرام نال بھائی، آرام نال، آرام نال، آرام نال. آرام نہ بھائی، آرام نال. مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں حضرت. اور بس یہ گزارش ہے، کیونکہ میں تقریباً آدھے پونے گھنٹے سے بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ سارے شرارتیں کر رہے ہیں، تو اب بھی باز نہیں آئیں گے. تو چلو حضرت تسی بھی اینی دیر دے آئے بیٹھے ہو، اسی بھی بیٹھے ہیں ایسے لالچ کہ چلو یار کوئی چٹ گلاں ہو جان گیاں. تو اس لیے گزارش کی ہے، باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہم سب پر رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جہاں آواز نہیں نکلنی چاہیے تھی وہاں ہم نے ساری مسجد سر پہ اٹھا لی، تو جہاں اب آواز نکلنی چاہیے وہاں آپ کی آواز نکل نہیں رہی. نکالو آواز یار، درود پڑھو سر. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یہ ایک بار مجھے بس حاجی پورہ تھانہ میں ملک ندیم ایس ایچ او تھا، وہاں کوئی سلسلہ بن گیا تو مجھے قبلہ حکیم صاحب نے بھیجا. تو میں جب وہ گیا نا تو اس کے آفس کے باہر ہی ایک سپاہی کھڑا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے مولوی جی موبائل دے دیو. میں نے کہا جی کیوں؟ تو اس نے کہا ایس ایچ او صاحب نے منع کر رکھا ہے کہ کسی کا موبائل اندر نہیں آنے دینا. تو یہ ٹیپ مجھے ایس ایچ او صاحب نے دی ہے، میں اس کا ٹکڑا کاٹ کے نا آپ کے موبائل کی بیک سائڈ پہ لگا دوں گا اور آپ کا نام لکھ دوں گا، تو یہاں سے آپ آ کر اپنا موبائل لے لیجئے گا. تو خیر میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے موبائل اسے دے دیا. تو اب اندر جتنے بھی گئے سارے موبائل کے بغیر گئے. اور جناب جب میں ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر بندے کا سانس رکا ہے، کہ لوگ سانس بھی ڈر ڈر کے، بڑا سخت ایس ایچ او تھا ملک ندیم، کہ جناب کہیں سانس کی آواز بھی جو ہے نا وہ باہر نہ آ جائے.
تو کیونکہ میرے پاس 2 موبائل تھے، ایک میں نے دے دیا تو دوسرے کا مجھے خیال نہیں رہا، وہ میں جیب میں ساتھ ہی لے گیا۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ اس کے آفس میں بیٹھے وہ میرا موبائل بج پڑا، تو جناب اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن کیونکہ نام تھا ساتھ قبلہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو پھر اس نے خیر کا کچھ نہیں، تو لیکن اس سے غصہ بڑا ہے۔ تو کام تو جو میں کرنے گیا تھا خیر سو ہو گیا، لیکن پھر میں نے بڑی دیر سوچا یار SHO کیا ہوتا ہے، آج مر جائے کل اس کے پوچھے کوئی نہ حضرت، لیکن ذرا اس کے دربار کا روب اور دبدبہ تو دیکھو کہ یہاں موبائل بھی اندر لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو آواز تو نکالنا بڑی دور کی بات، لوگ سانس بھی بڑا سوچ سمجھ کے لے رہے تھے کہ کہتے سادی آواز بھی باہر نہ آ جائے تو SHO صاحب ناراض نہ ہو جائے، لیکن قربان جاؤں حضرت ایسے لاکھوں SHO آ جائیں اور ان کے دربار ہوں تو اس دربار کے آگے اس کا دربار کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اس کا ادب کیا کرو حضرت، اس کا ادب کیا کرو حضرت۔ ایویں چھوٹا جی افسر ہوئے نا حضرت، اسے سامنے 7.5 سکھ جاندے نے سارے، آوازاں نہیں نکل دی۔ تو ابھی دیکھ لو، صرف میں نے اتنا کہا یار تھوڑا آگے آ جاؤ، ہم نے پوری مسجد اپنے سر پہ اٹھا لی حضرت۔ نہ کیا کرو اس طرح، نہ کیا کرو حضرت، اس گھر کا بڑا ادب اور احترام کیا کرو، اس گھر کا بڑا ادب اور احترام۔ یہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ توقیر الحسن باجوہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے نا تو جو مسجد کا کوڑا ہے نا، ظاہر ہے نکلے گا نا کوڑا، ریت ہوگی، مٹی ہوگی، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کوڑا ہے اس کوڑے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا آتا ہے، کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کوڑا ہے۔ اس لیے حضرت ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب کیا کرو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے۔ یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے، تو وہ کیونکہ ملک ندیم تھا، یہ اللہ کا دربار ہے، اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا نا جو کہہ دینا تھا، کہا یہاں بھی جائے گا، لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا، کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاٹھی لے کر مارنے نہیں آتا، لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے پھر۔ اس لیے ہمیشہ حضرت اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو۔ جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی بھی۔ یہاں حضرت دنیا کے 2 ٹکے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت، وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں، لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا۔ نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایسا سونا گھر ہے۔ اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ایتھوں ملے ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت۔ اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو، یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت، اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف
میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزاع آ گیا، ان کو پتہ تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے، اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے، صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے۔ کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا؟ غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی حضرت۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی۔ تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے، پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، کتاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نگد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تے ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تے ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جسی بھی تے لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اور ہونا ہے جی حضرت، میں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر چکھے پا کے کتے ٹر جائیے حضرت سیڈ، لیکن کیا کریں ڈیوٹیاں لگی ہیں نبھانی پڑتی۔ میں نیا گیا نا جو بابڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب۔ اکثر بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا، میں بھی نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا، سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بات سن لو، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔ ذمہ داری میری ہے، جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی، تو سویٹر تو رکھ لے، بابے دا سویٹر ہے، ایسے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، منڈا کہندا نا حضرت مردے دیاں شیواں نہیں پائی دیاں،
میں ظالم لوکاں نے مردہ تیرا تے ابا یار کی کرن دے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شے پانی ہے جنان لئی تو پاپ. یہ میاں صاحب نے ایویں نہیں لکھے حضرت, آپ نے بڑا مشاہدہ کیا تھا زمانے کا. جنان لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کر دے. خیر حضرت کینچی میرے ہاتھ میں تھی, میں نے سویٹر کاٹ دیا حضرت. نیچے وہ بابے کے کپڑے آئے, اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے, مجھے برانڈ یاد ہے آج بھی, کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہاف وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی بابے کی. میں نے دوسرے بیٹے کو کہا, اسی طرح میں نے کہا ساریاں مجاہدیاں نے, اب بابے دی شلوار ہے قمیض ہے, میں لانا ہوں رکھ لے یار, کدی کدی تبرک سمجھ کے پائیں یہ میرے والد دی. اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا. پھر جب غسل دینے کی باری آئی, میں نے کہا بتاتا میں ہوں غسل کیسے دیتے ہیں. اے او ابا جی مونڈے تے بہ کے تسی ٹرنا سکھیا سی, اے او ابا جی انگلی پھڑ کے تسی ٹرنا سکھیا سی, اے او ابا جڑا کدی تانوں مری کھڑدا ہی, کدی نران کھڑدا ہی, کدی کاغان کھڑدا ہی, کدی انگلینڈ لے کے گیا, کدی سڈنی لے کے گیا. میں دسنا وا غسل دو. تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا. کچھ بھی نہیں حضرت, یہ اسی طرح ہے حضرت, یہ اسی طرح ہے. اگر اس سے پیار کرو گے وہاں بے وفائی کرو گے تو اسی طرح ہے حضرت, اسی طرح. سارے کھڑے ہو گئے, رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی. سارے لوگ پیسے لین کھلوتے ہیں, چار ملنگ پہ لنگن ادھر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتا ہے نا, میں دا ضائع نہیں کروں گا, انہوں بدلا داں گا. اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جنہیں نیکیاں ود گئی ہیں وہ زندگی دل پسند ہوئے گی. اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں, وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے, اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. حضرت وہ بابے اور سن 3 نال مریض سن, ویکھیا جنازگاہ چ لوگ کھلوتے نے, جانا ہی ہے نا کتے 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے, فری دی نیکی ہے, آؤ چلیے. آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلے مولوی صاحب, دنیا جناب کھڑی ہے ادھر. وہ بابے مولوی انہوں نے پوچھنے لگے مولوی جی حکم تے ہے کہ جنازے دا معاملہ ہے تو چھیتی کرو, جنازہ کیوں نہیں پڑھن دے. مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں, میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ, پھوکو پیسے ہیں جو میرے مقدر میں ہیں. بابا جی کہہ رہے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا. آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہیں لبدا, دیگی روے ترکدا. میں نے بارہا مشاہدہ کیا حضرت 40 دیگیں پکانے والا دیگی, اس کو ایک بوٹی نصیب نہیں ہوئی, روٹی کم پڑ گئی حضرت. جنہیں پکائیاں انہوں بوٹی بھی نہیں لبی, جڑے باہروں آئے ٹھڈ بھر کے ٹر گئے حضرت. یہ میاں صاحب لکھ رہے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سرے منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہیں لبدا, دیگی روے ترکدا. یہ مقدر ہے جس کا نام لکھا ہے, اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. یہ آپ تو گاؤں والے لوگ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھو گے. ایک گندم کا خوشہ ہوتا ہے نا, اس میں کتنے زیادہ دانے لگتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب گندم کو چکی میں ڈالا جائے گا اس کا آٹا نکلے گا. اب پتہ نہیں گندم کے ایک دانے میں آٹے کے کتنے دانے ہیں, وہ آپس میں مکس ہو جائیں گے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر گندم کے ایک دانے میں سے نکلنے والا آٹا 40 بندوں کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ اپنے کلمِ قدرت سے دانے کے اوپر 40 بندوں کا نام لکھتا ہے, اور جس کا لکھا ہے حضرت وہی کھائے گا, دوسرا کھا نہیں سکتا کوئی. انہوں نے کہا جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا, سانو نہیں چاہیے دے پیسے. اگے وہ مولوی جی تسی اسی تینے تڑے پیچھے, چارے پیچھے ہیں, جنازہ پڑھاؤ. مولوی صاحب آگے کھڑے ہوئے, چارہ نے جنازہ پڑھیا, دعا کی تی تے چلے. وہ پھر آ گیا بابے کا لڑکا, آ کے کہتا ہے جناب بابا جی نے 2 وصیتاں لکھی ہیں سن. پہلی تو ایسی کہ جڑے جنازہ پڑھن آن تے آ کے نہ پڑھن تے میرے سارے پیسے انہاں جو ونڈے جان, اے تے ہوں اسی پیسے لینے ہیں نا. انہاں دوجی ویکھ لو اے کی بابے ہوراں نے لکھے ہے. او بابا جی ہوری کہن لگے مولوی جی پڑھو تسی جنازہ پڑھایا ہے. تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب اس نے مولوی صاحب نے وہ وصیت کھول کے پڑھی نا تو اس میں لکھا کیا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ, جس نے میرا جنازہ پڑھا ہے میرے سارے پیسے ان میں بانٹے جائیں. بابا جی ایتھے بھی ہیں نہیں ہونا,
ایتھے بھی انج ہی ہونا جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو چھڑ کے صرف اس دنیا نو جپا مارے نا تو جاندے ہیں دنیا نے ساڑھے نال انج ہی کرنا ہے میری چادر میری واسکٹ میری گڈی ایتھے رہ جانی ہے سانو چوکن کفن پا کورے تکا دینا ہے تے جی حضرت لا لئی او دے نال تے پھر ایتھے بھی موجاں تے کبرے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں ہی موجاں پھر اگے بھی موجے ہیں ایسے ہی میرے دوستو اے دے نہ لاؤ یار لانی تے اللہ اور اللہ دے رسول نہ لاؤ یار لانی اور اللہ دے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا حضرت اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت اس آسمان اور زمین وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت کتنے امیر لوگ تھے اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے حضرت ہم تو شے ہی کچھ نہیں حضرت ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے ختم حضرت عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں لیکن کیا ہوا حضرت رے وہ بھی نہیں اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں کنالوں والے بیٹھے ہیں میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے کتنا امیر بیٹھا ہوگا میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے کچھ بھی نہیں ہے حضرت صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی حضرت اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں یہ تو چھوٹا ہے حضرت یہ تو چھوٹا ہے وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے لیکن اما کہنی نہیں یہ چھوٹا ہے حضرت چھوٹا ہے پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونا ہے پتہ نہیں کدو وڈے ہونا ہے اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں اگر کو مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا میں پھر 17 تے لیا کھلارو 35-36 کا ہو گیا ہوں حضرت جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے چھڑے جوانی دے سجدے دا مزہ تانوں کی دساں حضرت جی کی مزہ ہونا سجدے اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے نہ چھوڑو یار اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو یہ جوانی بار بار نہیں آئے گی یہ بہت بڑی نعمت ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است جوانی میں اللہ سے یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں نبی خطا نہیں کرتے یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا لگاؤ جوانی میں لو اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا نہیں وہ سے بھی نوازے گا لیکن جب جوانی کا جوش ہو جب خواہشوں کا زور ہو بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا حضرت عمر حضرت عثمان حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے تابعین کا دور دیکھا تبع تابعین کا دور دیکھا کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے
تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے۔ فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے۔ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق، تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں، جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا سن، تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں۔ تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں، جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدیاں نے نظر، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی، پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت۔ پھر آپ فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم حضر ہو۔ کہتے اسے پتہ چل گیا کہ میں حضر ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے، آؤ تو صحیح حضرت۔ پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے گا۔ حکیم صاحب فرماندے ہیں جدو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئیں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا، لیکن یہ نہیں کہ آئے گا تو وہ نہیں، لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے گی۔ حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے، یاد رکھنا پتر، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا حضرت۔ دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا، دھیان کر لئے۔ اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا، ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن اسی بھی حضرت بہ جاؤں گے۔ پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی، آپ فرمانے لگے کوئی بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے، مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی، جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی، دھیان کرو اللہ ویکھدا پی، نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا، پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو، دھیان کر، علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ پتر کی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، اور خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی، خیال آیا چھوڑ دی، لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا۔ تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے، گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا، ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا، انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا، وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی، اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا، اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں، گھر مائی بھی بڑا روئی، ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڈھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پھڑ لیا میرا، وہ بھی بڑا روئی ہے حضرت،
حکیم ہوری گھر آئے تو حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی ویکھیا تو گھر والی دی اکھاں سجی دی انہیں پوچھا بھلی لوگ کی ہویا کیوں روئی انہیں کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے انہیں کہا بس اج ایک دھی آئی سی مینوں دکھان لئی وہ نبض پھڑی تو شیطان نے اندر گندگی پائی لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا میں چھڑ چھڑیا کہہ لگے بس ادھر تسی ادھر پھڑی پھڑی ادھر کار معاشقی نے میری پھڑ دھیان کریو پتر دھیان کریو اج کسی دیاں تیاں نے کل نوں ساڈیاں تیاں نے بھی جوان ہونے اج کسی لی چونک چ نہ کھلوئیو اج کسی لی نہ کھلوئیو اج تسی کھلوو گے کل کو تہاڈی لی بھی کھلوئے گا بڑا دھیان کریو بڑا دھیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے بڑی پاکیزہ اور زنا سے بچنا ہے یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہی روتے رہے حضرت کہ سانو اینجدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے انتہائی مشکل کر چھڑے لیکن بچنا ہے پتر بچنا ہے زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بچ کے رہنا ہے اس سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 براعظم فاتح زندگی نے ساتھ نہیں دیا سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان ہے تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کیونکہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا اس میں کیا راز ہے تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں اور اس دنیا سے جی نہ لگانا دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے اور چلے وہ کچھ نہیں لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے دھیان رکھنا حضرت یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے مالک ہم نہیں ہیں حضرت یہ علماء بیٹھے ہیں اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت واللہ علی کل شیء قدیر یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سورہ آل عمران 3 پارہ کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک اے اللہ اے ملکوں کے مالک تیال کریو پتر او مالک جے اسی نہیں جے مال ہم تو مالی ہیں یار اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین پھر وہ پلیٹ بدل گئی حضرت دادا ابو کا انتقال ہو گیا پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد بوٹا اب پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی جگہ وہاں رہی حضرت لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت اسی مالیاں حضرت اسی مالک نہیں حضرت مالک وہی ہے اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایمی ساڑھے کل ساڑھیاں زمینہ کھون لگے ہو ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا 2 بندے لڑ پڑے آپس میں ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے خون بہتا کسی کی جان جاتی
وہ چار وڈے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بیٹھ کے کیا گل سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں ایک دوسرے کا گریباں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت انج کرو کلا کلا کر کے نا ان سیڈ تے لے جو، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں۔ ہسی حضرت کیڑے وہم چپے دیں تے حقیقت کیا ہے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے۔ ہاں جائے گا کیا، اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے حضرت، ان تہاڈی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا لو حضرت، لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائیو مندہ نہ لائیو۔ یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے، یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے، کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت، ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا کہ صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے اتنے تھی جی کتے روڈ 'تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے، مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتنے سونا پلازا بنائیے۔ تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے، کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے ہیں۔ آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا۔ وہ کہتے ہیں حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو، کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے اسی تاں نہیں بنایا۔ کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں، اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت، توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت، اس جانب آئے ہی نہیں۔ اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیادہ نسیہ پہ جائے، اگلے دن پھر بیٹھے تھے پھر بھاگتا ہوا گیا، تیسرے دن پھر بیٹھے تھے پھر گیا، چوتھے دن جب گزرا نا آپ نے پکڑ لیا اسے، آپ نے فرمایا بھائی یہ تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب۔ عرض کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن ڈیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کانڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے، اب سورج کو کانڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ، کیونکہ سایہ آگے ہے، وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں ایک کام کر لے، پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا۔ انہیں عرض کی حضور کی، آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج جل، فرمایا ہوں سورج جل نوں دوڑ لا، سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے، اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے۔ اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا، پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی تو آگے آگے ہوگا۔ چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو، پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے، اکثر و بیشتر میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں خود کو، اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 7ویں پشت تھی ولایت پر، ختم ہو گئی آ کر، اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا کہ
تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی لیکن نام نہیں لیتے تھے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری۔ حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت۔ کرتے کیا تھے؟ فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا، اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا۔ سنیاسی آیا، آ کر دیکھا بابا جی کا حال، وہ سمجھ نہیں سکا، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں۔ انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری واہ ہی غریب نے۔ باہر گیا، کسی کو کاپی پینسل منگی، سونا بنانا نسخہ لکھیا، لیا کے بابے نے پیش کیتا۔ بابے ہس کے کہنے لگے اوے اے کی آ؟ کہنے لگا جناب ویکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگو جگو، پرنا بھی پڑ گیا ہے، تے اے سونا بنانا دا نسخہ ہے، اے تسی رکھ لو، جدو دل کرے گا بنا لیو کریو۔ تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، یہ کسی کا دل نہیں توڑ، اور دھیان رکھا کرو دل نہ توڑا کرو کسی کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، دل نہ توڑا کرو۔ اسپیشل ہے منڈے، بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں کیونکہ میری عادت ہے حضرت، جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں۔ لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا، میں نے منڈے کا لفظ بولا، بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں۔ بدبخت ہے حضرت نہیں، بلکہ وہاں کیا حکم ہے؟ اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا۔ لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں۔ حضرت نہ ڈرایا کرو۔ یہ اب میں باپ بنا ہوں نا، مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے۔ تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں، لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے مینوں کنج پالے ہونا ہے، کنج پالے ہونا ہے۔ اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے، کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا، باپ بن گیا تھا، تو بچہ سین میں بیٹھا تھا، تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا۔ تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا، نیا نیا بولنا سیکھا تھا، تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی کی یہ؟ تو باپ نا منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کان کہندے نے۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا، باپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا۔ وقت بیت گیا حضرت، جوان بچہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت، تو وقت گزر جاتا ہے۔ وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں، وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا، تو دیوار پہ کوا بیٹھا آ کے، وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا، کہندا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کردا ہے۔ تو منڈے کو پوچھتا ہے او پتر نظر کمزور ہو گئی، وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا، اے کی بیٹھا ہی کاندھ تے آ کے۔ تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا، اوے ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی، کہاں بیٹھا تھا جی؟ تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تینوں پتہ ہے عمر واہ وہی ہوگی، سنوندا بھی نہیں ہے، کی کہنا ہے؟ اوے ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی، کہنے کہاں بیٹھا تھا؟ بابے نے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی، ایویں کو گل رون والی رون لگ پے ہو؟ تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو نے پوچھا تھا کون ہے، تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے، اور تو نے 70 بار پوچھا تھا، میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا، اور میری باری دوجی باری کالا پہ گیا۔ پتر بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان، جڈے مرضی ڈانڈوں، جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے، لیکن بابے نو پتا ہوئے یار ہے میرا پتر ہے، آج بھی جتی لا کے دے سر چ مارا گا، اونجی کھائے گا جی میں بچپن چ کھاندا سی۔ اور حضرت سن لئیو، میں وہ کہندے نے نا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں، واقعتاً گھیو دیاں نالاں جی، میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب کو، بڑی مار کھادی، اور آج دی مار نے منوں 12 لا چھڑی ہے۔ ان سے لاڈ کرو، ان سے پیار۔ میں اب جاتا ہوں نا بچپن، میری بیوی بازار جاتی ہے تو پتہ کیا کرتی ہے،
وہ کپڑے جب لینے ہوں نا تو بچوں کے ساتھ کپڑے لگا لگا کے چیک کرتی ہے اے رنگ میرے بچے نو پھبن ڈیا ہے کہ نہیں پھبن ڈیا تھا. جب جوتیاں لینی ہو تو ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بیٹے کے پاؤں میں اچھی لگی کہ نہیں لگی. سچ دسیو حضرت جی جو ساڈی واری یہی سی کدی بابے نو کھڑ کے نال کپڑا لا کے ویکھیا یار سوہنا لگا بھی کہ نہیں لگا. جو ساڈی واری یہی سی کدی مائی نو نال کھڑ کے کوئی جتی پوا کے چیک کروائی اما جی ویکھو سونی بھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. بڑا ظلم کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ. نہیں حضرت انہاں رج رج کے لاڑ پیار کریا کرو رج رج کے لاڑ پیار کریا کرو. اے مائی بابا بہت بڑی نعمت جی حضرت بہت بڑی نعمت ہے. میں نے ویسے پڑھا نہیں کسی کتاب میں لیکن بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر سخت سردی میں 40 ولی ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر کسی شخص کی کے حق میں بد دعا کریں اور اس کی ماں گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے اللہ 40 کی نہیں سنے گا ماں کی سن لے گا. انہاں دیاں دعاواں لیا کرو یار انہاں دیاں دعاواں لیا کرو انہاں دے پیر کٹیا کرو راتی انہاں کٹ کے سویا کرو یار کچھ نہ کچھ ان کے لیے دیکھو ماں کو کیا پسند ہے اس کے لیے لے کے آیا کرو. دیکھو ابا جی کو کیا پسند ہے. میں اللہ مجھے بڑیائی سے بچائے یہ میرے والد صاحب کی پینشن میری تنخواہ سے زیادہ ہے آج بھی لیکن حضرت میں آج بھی اپنے ابے دی جیب 500 100 200 پا دینا. اللہ 200 کی یہ کھ بھی نہیں لیکن حضرت جدوں میں 200 پانا نا دی جیب تو دی اکھاں چتھرو آ جاندے اور حضرت مینوں پھر ڈھیر دعاواں دیندا ہے ڈھیر دعا. میرا تو یہ ہی حضرت اسی اور کتے نہیں جل لایا اسی تو اینا نہیں لایا. میرے والد جدوں میرا کوئی کام پھسیا ہوئے نا میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑیاں پسند نے میں حضرت جی دیسی گھیو دیاں جلیبیاں لے جانا بابے نے. پھر حضرت جی دیسی گھیو دیاں جو جلیبیاں کھا کے کہندے نے یا اللہ ہے نے میرا وہ میٹھا کیتا ہے تو ادا کرا میٹھا. رج دعاواں لو پتر انہاں دی رج دعاواں لو رج دعاواں لو رج دعاواں لو. اے بہت بڑی نعمت جے انہاں دا دل نہ دکھاؤ انہاں نو کٹو انہاں نو کٹو انہاں نال محبت کرو انہاں نال پیار کرو. پھر دیکھو حضرت جی رنگ کی لگتے ہیں. پھر ماں باپ دی دعا تانوں لے کے کتنے جاندی. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ایک تصوف کی کتاب میں کہ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے نا اپنے کندھے پہ پیچھے گٹھڑی اٹھا رکھی ہے اور اس نے سارا حج اس گٹھڑی کو اٹھا کے کیا. تو فرماتے بیت اللہ میں میری بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں پھر میری اس سے ملاقات ہوئی. تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا او بھائی تو اے بشکڑی حج جی بھی چکی دی سی اے پھر اتنے نال ہی لے کے آئے کی معاملہ ہے. تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ اس نے وہ گٹھڑی کھولی تو کیا دیکھتا ہوں اس میں ایک بڑی نحیف و نزار سی اماں ہے. تو وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ میری ماں ہے اور میں اس کو یمن سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں اور پورا حج اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کیا ہے. آپ نے فرمایا بھائی بڑا سعادت مند بیٹا ہے. اب وہ وہاں سوال کیا کرتا ہے عرض کرتا ہے حضور سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو امام حسن بصری کہتے ہیں تینوں جمدیاں جب تیری بیوی کو درد ذہ شروع ہوئی تیری ماں کو تو تیری ماں نے تیری پیدائش کے دوران جب پہلی چیخ ماری تھی نا ابھی تک تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا. بڑے اوکھے پل دینے جانے پتر بڑے اوکھے پل دینے اور انہوں نے سانوں پالے ہے. ہوں ساڈا وقت ہے ہوں اسی انہوں نے بدل دینا ہے. حالا ہم نے ان سے بہت کچھ لیا بہت کچھ. باپ نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے ماں نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے حضرت. حالا جو انہوں نے ہمیں دیا ہم سے یہ نہیں مانگتے. نہیں میرے پتر کل وقت نہیں ہوں بڑا کم کرتا ہے وہ چلے ہو 10 منٹ ہی نقل بہ جایا کرو انہوں دیکھو دل دی سن لیا کرو 10 منٹ جی خوش ہو جاندے 10 منٹ جی خوش ہو جاندے. اور پھر دیکھو تو نہیں کرو گے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا اب یہاں بھی سن پھر مولانا روم. آپ لکھتے ہیں کوئی پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ مثالیں لکھی گئیں لیکن یہ حقیقت ہے. کوئی بابا تھا وڈیرا ہو گیا حضرت رات نو کھنگ ہونی کرنی وہ جناب وہ بڈھی نے کہنا ساری رات تو تیرا ابا کھنگدا مینوں نیندر نہیں آندی اینوں تے کتے چھڈ آیا. وہ ایک دن پتر نے کی کیتا کمبل چکیا تو بابے نوں کہندا بابا جی ساری رات تسی کھنگدے ہو چلو میری تو گل وکھری ہے نہ تہاڈی نونوں نیندر پیندی ہے نہ تہاڈے پوتریاں نوں پیندی ہے تہاڈی مہربانی ہے اے کمبل لو کچھ پیسے لو تے ٹر جاؤ. وہ تو پھر بات تھا. اس نے کہا اچھا پتر جی میں تو خوش تیری خوشی میری خوشی ہے میں تو زندگی تیرے نال آڑی اب بھی میں تیرے لیے جانے کو تیار ہوں. بابا ٹر پیا
تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو بابے کا پوترا تھا وہ آیا اور دادے سے کمبل لے کر نا اس کو زمین پر رکھ کے نا اوپر پیر رکھ کے اس نے پھاڑ دیا آدھا دادے کو دے کر کہتا دادا بو جی جاؤ. تو وہ اس کا بیٹا بولتا ہے, کہتا ہے بیٹا یہ تو نے کیا کیا, دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا, اگر تجھے کمبل چاہیے تھا تو گھر میں کافی کمبل پڑے ہیں وہاں سے لے لیتا, دادے کا کمبل کیوں آدھا کر دیا. تو وہ کہتا ہے ابا جی آدھا کمبل جڑا میں رکھے نا انہیں تو تسی بڑھے ہو گے تو تانوں دے کے کڈاں گا. تیار رہیو پتر, تیار رہیو, تیار رہیو. اللہ ایک صفت ہے ستار العیوب, چھپاندہ ہے حضرت, لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کی بے ادبی وہ گناہ ہیں جو یہ کرے گا اللہ چھپائے گا نہیں, اللہ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں. اس لیے بڑا دھیان کرنا حضرت, بڑا دھیان کرنا, ان کی دل آزاری نہ کرنا, کیونکہ سب سے زیادہ جو دل آزاری کا سلسلہ ہے وہ گھروں میں ہی ہے, ماں باپ کی بڑی دل آزاری کی جاتی ہے. اس لیے ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. پھر دیکھو حضرت ان کی خدمتوں میں رنگ کیا لگاتی ہے. وہ دل نہیں توڑا, وہ جو بابا جی کی کٹیا تھی نا اس کے اوپر وہ چھت میں کہنے لگے اے ورلا ہے وے نا ایدے وچ نسخہ واڑ چھڑ, سام کتے گا وقت لبے گا تے اسی بناواں گے. انہیں حضرت جی نسخہ وچ واڑیا, ٹر گیا. بڑا دل خوش ہوا, ساری زندگی دنیا داری کیتی ہے, آج ایک اللہ والے نے نسخہ دیتا ہے, شاید کالے دے صدقے میری بخشش ہو جائے. نسخہ دے کے چلا گیا. اب 3 سال بعد 2 سال بعد نا وہ گھوم کے پھر اسی گاؤں میں آیا. جب گاؤں میں آیا تو وہ بابا یاد آ گیا, وہ بابے نے نسخہ دیتا سی, ان تے بابے نے رج سونا بنا لیا ہونا, گھوڑے ہاتھی نوکر چاکر محل زمین خوب ہونی. جب آیا نا تو آ کر کیا دیکھتا ہے, وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا, کیا لگا نہیں بابے ہوری ٹر گئے ہونے نے کو رہندا ہونے وچ. آ کر دیکھا تو وہی بابا جی اندر بیٹھے ہیں, وہی کپڑے پائے نے اور پاٹ گئے, پرنا اور پڑ گیا تھا. بڑا غصہ لگا, بیٹھا دھیان اتنے ماریا تو نسخہ بھی ویچی. یار دنیا پیچھے پیچھے وے دندہ نہیں, بابے نے دیتا بابے نے بنایا نہیں. خیر جب لوگ چلے گئے نا تو پوچھتا ہے بابا جی نسخہ نہیں جی بنایا. کہنے لگے یار وقت ہی نہیں لگا, چل تو آیا ہے تو کٹھے بنانے. مغرب کا وقت قریب آ تو اس کا بازو پکڑ کہتے ہیں یار پیشاب دی حاجت ہے, آہاں کٹھے چلیے تو کٹھے آ جائیں گے. انہوں لے کے باہر ٹر گئے کتے, اتنے جا کے نا اگے بہ گئے, یہ سطر نہیں کھولیا تو بہ کے کہنے لگے یار پیشاب کرنے لی بہ گیا وہاں تو مٹی دیا 3 ٹیماں تے چکیاں نہیں, تو ذرا مٹی دے 3 ٹیلے تے پھڑا تاکہ میں پیشاب کرنے تو بعد اپنے آپ کو پاک کر لاں. اب حکیم صاحب فرماتے ہیں سنیاسی مٹی دیا ٹیماں چکن لی نہ تھلے ہویا تو دیکھتا کیا ہے ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہوا, وہ جڑا میرکل نسخہ ہے 2-2.5 مہینے محنت کرو تو ایویں تھوڑا سونا بنتا ہے, وہ ایک ہی ہوا ہے. سجے نظر ماری سونا, کھبے ماری سونا, اگے ماری سونا, پچھے ماری سونا, سونا ہی سونا ہر پاسے پہ چمکے. بابے ہوراں نے کام کیتا سی, واد مار کے کہن لگے وہ سنیاسیا وہ مٹی دیا ٹیماں پھڑان نہیں ڈیا دا, وہ زانا دی آواز آن لگ پی, لگتا ہے تو جماعت کھنجانی ہے. وہ کہتا ہے بابا جی مٹی پھڑاواں کہ تو مٹی ہے ہی نہیں کتے بھی. کہنے لگے کیوں؟ کہتا ہے جتھے تک نظر جاندی ہے سونا ہی سونا ہے. کہنے لگے پھر اینج کر سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے. تو سنیاسی کیا عرض کرتا ہے حضور آپ کی اتنی پیری مریدی ہے, آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے انہوں کہنے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جس دن استنجا بھی نہیں ہوں, کوئی شاید دے کے جانی دیا چلے. ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہاں رکھا ہے, کیونکہ حضرت رنگ کیا ہے, سونا ہمارے لیے ہے, ہم سونے کے لیے نہیں ہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں. اور جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاؤ گے حضرت تو پھر جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. پھر سونا کیا ہے یار, پھر تو جس کو ہاتھ ڈالو گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. اس لیے میرے دوستو دھیان رکھنا, کہیں سونے کے پیچھے اتنی دور نہ نکل جانا کہ واپسی ناممکن ہو جائے حضرت. ہاں حضرت, تو اگر یہ چلو یہ بھی مثال ذہن میں آ گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لکھتے ہیں بادشاہ ہے نا حضرت, جو دل کرے سو کرے. ایک دن محمود غزنوی نے کیا کیا, اس نے کہا جو محل کا دروازہ ہے نا اس کو مکفل کر دو, جو اندر ہے وہ اندر رہے, جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے. جتنے اندر تھے نا سب کو اکٹھا کر لیا. وزیر خزانہ کو کہا جتنے میرے خزانے میں ہیرے ہیں نا قیمتی ہیرے سب کو لا کر ٹیبل پہ لگا دو.
سارے لگا دیے گئے. سب کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ میری ٹوٹل متاع ہے, جو جس پہ ہاتھ رکھے نا وہ اس کا. سورے نے حضرت پہلے ہی نظر رکھ لی کہ میں عہدے تے ہاتھ رکھنا ہے. تو مولانا روم لکھتے ہیں وہاں ایک لونڈی بھی تھی, تو کہتی ہے بادشاہ سلامت, اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. اس نے کہا کرو. وہ کہتی ہے حضور اپنے فکرے پر غور کریں, آپ نے فرمایا ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود غزنوی فرمانے لگے ہاں مجھے یاد ہے فکرہ, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا, رکھ لو بھائی. وہ اجازت ہوئی حضرت, لوگ ٹوٹ پڑے, کسی نے کسی پہ رکھا, کسی نے کسی پہ رکھا. اس لونڈی نے کیا کیا, اس نے آ کے بادشاہ پہ رکھ دیا. محمود غزنوی فرمانے لگے ایک ہی کیتا ہی, ایڈے ایڈے قیمتی ہیرے پے دے سن, انہوں چھڑ کے آ میرے تے ہاتھ رکھے. عرض کرتی ہے علی جا آپ نے خود ہی فرمایا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. انہوں نے ہیرے تے ہاتھ رکھیا ہے, میں ہیرے والے تے ہاتھ رکھ لیا ہے. ہن مرضی جی حضرت جی, ہیرے تے رکھ لو یا ہیرے والے تے رکھ لو. ہیرے تے رکھو گے صرف ہیرا, تے حضرت جو اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ گے تو پھر حضرت سارا جہاں تمہارا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. یہ میں نے پہلے پڑھی تھی. اب آگے اللہ کیا کہتے ہیں یورثُهَا مَن یشاء, میں جنہوں چاہوں گا دیتے وارث کر دیں گا, میں جنہوں چاہوں گا وارث. اب یہ فیصلہ تمہارا ہے, یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ ہاتھ کس پہ رکھنا ہے. یہاں رکھو گے دنیا آج بھی ختم کل بھی ختم, لیکن اگر حضرت اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ گے تو پھر میاں محمد بخش فرماتے ہیں جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے, کامل ولیاں دے درتے پہ اج بھی دیوے بال دے. دیگر نو او پھر میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, فرماتے ادھر بہانہ چلدا نہ جو آکھے سو کریے, دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو رڑ مڑیے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اچے ٹبے شیرہ ملے تھل ملے مرغائیاں, چارہ نکراں موت نے ملیاں, فضل کریں رب سائیاں. نصر نیجے حضرت انہوں نے دینا کہتے, یہ دعویٰ ہے ان کا قرآن پاک میں. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, نصر نیجے دینا حضرت جی, نصر نیجے دینا. اور پھر اسی لیے میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زور آور ستھرانے, بے وقوفان دے نوکر رہندے دانش مند سیانے. اور پھر آخری جو سبق میں بس اب دے کر گفتگو سمیٹوں گا وہ کیا ہے, جو میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی اکثر فرمایا کرتے تھے, وہ یہی ہے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. یاری ہے ذرا جی دھیان رکھیے, وڑ دیجئے پہ وڑ دیجئے پہ. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. نیڑے آ گیا ویلا, ایسنے آ گیا چٹے والا حضرت, ایسنے آ گیا چٹے والا. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری, لا سٹ پھا جنجالاں والے تلائے اللہ نل یاری. لالو یاری, لالو یاری حضرت جی, لالو یاری. اج ویلا ہے جی حضرت جی, اج یاری لالو. اور پھر ویکھو حضرت یاری رنگ کی لاندی حضرت جی, اج ویلا ہے جی, اج یاری لالو حضرت, اج ویلا ہے جی, اج یاری لالو. جنہاں نے یاریاں لائیاں حضرت اج بھی انہاں دے نام جیوندے نے حضرت, جنہاں نے یاریاں لائیاں انہاں دے نام جیوندے نے. تقریباً گھنٹہ بھی ساڈا پورا ہو گیا. اج یاری لالو. ٹھیک ہے نہیں حضرت, تو مسئلہ حضرت تو ہے بھی کہ جنہوں اس طرح دی بیماری ہوئے نا قطرے آن دی, یہ پہلا طریقہ ہے کہ کوشش کرو کہ
نماز تو کو ادھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لو، پھر اینوں فقہ دی زبان کہتے ہیں استبراء، پیشاب کر کے نا تھوڑا جہا ٹہلو تاکہ جڑے قطرے اڑے دینے کوئی اجدا کام کرو، کوئی کھانسی کرو اتنے تھلے ہو تاکہ جڑے قطرے اڑے دینے نا وہ قطرے نکل جائیں، کہتے ہیں استبراء کرنا، پیشاب کرنے تو بعد تھوڑا جہا ٹہلو شہلو۔ باقی جے پھر بھی معاملہ نہیں تو پھر وہ جڑا جنوں یہ بیماری ہے نا انہوں اسی معذور کہاں گے، وہ مسئلہ ہے کہ بالفرض تھی ظہر نہیں وضو کیتا ہے نا بھاویں قطرے آ گئے، اثر تک تہاڈا وضو ہے بھاویں قطرے آ گئے، اس وضو نہ تھی دو فرض نمازاں نہیں پڑھ سکتے، نفل جننے مرضی پڑھ لو بھاویں قطرے بھی آ گئے، نماز پڑھتے ہیں قطرہ نکل گیا نا وہ کوئی معاملہ نہیں، تہاڈی نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ اجازت دیتا ہے۔ لیکن آؤ کوئی اجازت اس طرح اگر کسی کو واہ خارج ہوتا مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ ظہر کا وضو کر لے بھاویں واہ خارج ہوگی جنہوں بیماری ہے، اثر تک وہ وضو جو ہی اثر کا ٹائم شروع ہوئے گا وہ وضو آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، انہوں نواں وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن آؤ آن دی معافی نہیں ہے حضرت، نماز دی معافی نہیں ہے حضرت، نماز لی آنا ہی آنا ہے۔ دیکھو نا تو تک کہ اگر کوئی کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھے حضرت، بہ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے حضرت، لیکن نماز دی معافی نہیں ہے۔ جڑا بندہ با ہوش ہے زندگی دی ہے وے آکلے بالغ ہے حضرت، انہوں نماز دی معافی نہیں ہے، کوئی آنا ہی آنا ہے حضرت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحابی سن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، نبی نہ سن حضرت لیکن وہ پھر بھی حضرت جی نماز پڑھن دی آندے ہوندے سن، تے سانوں تے اللہ دا شکر ہے ساڈے سارے معاملے ٹھیک نہیں، اس لیے خوب حضرت محنت کرو، اسپیشل جنہیں جوان بچے ہو پتر، اس لیے سانوں بہت لوڑ ہے تاڑی، بہت لوڑ ہے۔ اگے میں تے قبلہ علامہ صاحب اندر بہ کے ایک درد جڑا رون ڈے دے ساں، چلو گل یاد آ گئی حضرت، یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ صاحب تصنیف بزرگ نے، شرح قائد نصفی آپ دی لکھی کتاب ہے جڑی درس نظامی وچ پڑھائی بھی جاندی ہے۔ آپ چیف جسٹس سن، قاضی القضاء دا عہدہ سی آپ کو، چیف جسٹس سن آپ، اور آپ نے روز جا کے نا وہ ایک مقررہ وقت تک بادشاہ دے دربار سے نہ بیٹھنا ہوندا سی آپ نے، پھر آپ اٹھ کے تو پھر آپ عدالت چلے جاندے سے۔ وہ تاریخ لکھ دی ہے کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے سن تے زلزلہ آ گیا، تو کی ہویا جڑا بادشاہ دا محل سی نا وہ کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے تے ڈگن لگ پے، جان بچانا فرض ہے، اپنی جان نو قرآن پاک کے ولا تہلکوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنی جڑیاں جاناں نے انہوں ہلاکت چ نہ پاؤ، بچاؤ انہوں حضرت جی وہ کیونکہ سارے بادشاہ دی کابینہ سی، وزیر ڈر دے مارے اٹھے کوئی نہ کہ بادشاہ اٹھیا کوئی نہیں، اسی کیویں اٹھ پئیے، آپ نے نہیں پرواہ کیتی بادشاہ دی کوئی، آپ اٹھے آپ باہر ٹر پے۔ ہن بادشاہ نو بڑا غصہ لگا، جس طرح ساڈے معاشرے چ رویہ نا کہ مولوی نو حقیر جانیا جاندا ہے حضرت، وہ بادشاہ نو بڑا غصہ لگا بھائی میں اٹھیا کوئی نہیں، یہ مولوی میرے تو پہلے اٹھ کے ٹر پیا ہے۔ تو بادشاہ پچھوں آپ آواز دے کے کہندا ہے اوئے ملے، کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ قربان جائیے حضرت جی، شیر ماں دا کوئی شیر پتر سی، آپ نے منہ بادشاہ کیتا اور بادشاہ نے مخاطب کر کے کہنے لگے، آپ نے فرمایا سنو بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر گیا تو اگلے دن تیری سیٹ پر کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین کا انتقال ہوا، نیا سعد الدین بنتے بنتے 40 سال لگ جائیں گے، پتر سیٹاں خالی ہو گئی تھیں، حافظ عالم صاحب فوت ہو گئے، اس طرح نہیں ہوا کہ اسی طرح دا ایک حافظ عالم لے آ کے پھر بٹھا دئیے، شاید وقت لگے گا حافظ عالم آتے آتے۔ حکیم عبدالحی صاحب فوت ہو گئے، اس طرح تو نہیں ہوا کہ جناب اسی طرح دا حکیم عبدالحی لے آ کے بٹھا دیتا جائے، نہیں، شاید وقت لگے گا عبدالحی آتے آتے۔ پیر توئی شاہ صاحب، پیر نذیر حسین شاہ صاحب خالی ہون دے دینے معاملے حضرت، مسیتاں خالی ہون دے دیاں نے، اگوں معاملے ہی کوئی نہیں حضرت، اسی اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لے آندے ہی نہیں کوئی حضرت، جے لے آنا بھی تے حضرت وہ جڑا 5ویں کلاس 3 لاکھ واری فیل ہو گیا انہوں حضرت اسی مولوی بنا دینا، چلو روٹی شوٹی تے پیا کھائے گا نا، وہ اللہ دیا بندے کی کرن دیا، نہیں حضرت اپنے لائق فائق بچے دو، اپنے لائق فائق بچے دو، تاکہ حضرت وہ آ کے ممبر اور مسلح دی زینت بنن حضرت، انی ممبران اور مسلیاں ضرورت ہے پتر، دیکھو تہاڈی محبت ہے، تسی محفلاں کراندے ہو، نعت خانہ ہوتے خوب پیسے نچاور کر دے، محبت ہے کرو حضرت، لیکن حضرت اگر کوئی کہے کہ جی میں اپنا حق ادا کیتا ہے، بالکل جھوٹ ہے حضرت، حق انج نہیں ادا ہونا حضرت، کوئی
حق انجی ادا ہونا ہے کہ حضرت وچ آنا پینا، وچ آنا پینا، اپنے بچے دو حضرت، اپنی بیٹیاں نو اس پاسے لے کے آؤ، بہت کام ہے حضرت۔ دیکھو نا حضرت جب وقت آیا تو امام حسین کنبا لے کر آئے کہ نہیں آئے حضرت؟ اسی حضرت جی صرف پیسے سٹ کے کہنے ہیں گل ختم ہو گئی حضرت، نہیں، آنا پینا حضرت، انہوں نے حق ادا کیا۔ یہ تو بس چپ کر کے ہم دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ بس آخری بات میں کر کے گفتگو ختم کروں گا حضرت، کہ ان لوگوں نے زندگیاں گزاری کیسی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نا کیسا ظلم ہے حضرت، یہ دل کو چھنی کر جاتے ہیں یہ فکرے۔ اے علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پاؤ، اللہ تانوں مار چھڑے گی تے دب کو تو تھی زمین چ، علی دے ملنگاں نو پنگ دی کی لوڑ پے گی ظالم؟ علی دے ملنگ نہیں پنگ پیندے کوئی بھی ہے، علی کے ملنگ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی شراب پیتے ہیں، ان کو پنگ کی لوڑ کب پڑ گئی حضرت؟ لیکن بس حضرت اسی پیچھے ہو گئے، پھر کی ہویا؟ جنہیں جعلی لوگ نے حضرت وہ آ کے بہ گئے حضرت، اور پھر انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا حضرت، باب فرید کو، غوث پاک کو، خواجہ معین الدین چشتی کو، اہل بیت کو، حضرت علی کو، کسی کو معاف نہیں کیا۔ وہ شگوفے اور وہ معاملات کہ بس اللہ کی پناہ حضرت۔ میں بس بات سنا کر گفتگو ختم کروں گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، لیکن موقع نہیں ملا۔ فرماتے کافی عمر ہو گئی، پھر موقع میسر آیا، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ چکے تھے۔ فرماتے میں کوفہ گیا، رمضان المبارک کا ماہ تھا۔ فرماتے وہاں ایک بہت کسی امیر شخص کا لنگر خانہ تھا، وہاں میں نے روزہ کھولا، انواع و اقسام کے کھانے کھائے، کھا کے نہ میں مسجد میں آیا نماز مغرب ادا کرنے کے لیے، تو کیا دیکھا؟ مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے سونے، اور ان کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں جوں کے ستو بھگوئے ہیں۔ حضرت اس سے روزہ کھول رہے ہیں، گرمی دا روزہ، 14-15 گھنٹے دا روزہ حضرت۔ کہتے میں نے کہا یار ایڈا لمبا روزہ اور ایڈا سخت کھانا؟ کہتے ہیں میں انہوں نے کول گیا، جا کے عرض کی حضور ایڈا لمبا روزہ ہے، اے کادے نہ روزہ کھولن دے دیو، تہاڈی ہمت ہے، اے کول ہی کسی امیر دا لنگر خانہ ہے، چلو چل کے اتنے کھانے شانے پکے نے کھاؤ۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ مجھے آگے سے کہنے لگے، گل سن پائی، میں دنیا نو 3 طلاقاں دے چھڑیاں نے، وہ میں اللہ دی رضا تے راضی ہیں۔ کہتے وہ بزرگ سونے مجھے اتنے لگے مجھ سے راہ نہیں گیا۔ کہتے میں خود ہی اٹھ کے نہ لنگر خانے چلا گیا، وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی ہے لنگر خانے دے انچارج کون نے؟ انہوں نے اشارہ کیا وہ نوجوان، وہ بھی بڑے سونے۔ کہتے میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کر عرض کی حضرت کول مسیح ایک بزرگ بیٹھے دے نے، لکڑی دے پیالے دے ستو پیتے دے نے، وہ دن روزہ کھول دینے پہ اینے کھانے تسی پکائے نہیں۔ میں انہوں نے کہا چلو، انہوں نے آن تو نہ کر چھڑی، تسی کو کھانا میں دے دیو، میں انہوں واسطے لے جا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان مجھے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ کہتے میں نے اپنا نام بتایا، یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ میں حضرت علی کی زیارت کرنے آیا۔ تو وہ نوجوان رو پڑا، اور مجھے کہتا ہے کہ پہلے حضرت علی کو نہیں دیکھا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جن کو تو مسجد میں چھوڑ کے آیا ہے وہ حضرت علی ہیں، میں ان کا بیٹا حسن ہوں، اور یہ لنگر خانہ انہی کا ہے۔ اے حسن پتر ساڑھے بڑے، ایویں تو نہیں اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، محنت کرو یار۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، یہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور کوفہ کے بازار میں تلوار لہراتے ہوئے دکھا کر حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے کوئی علی سے تلوار خریدنے والا؟ اور اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار بیچنے نہ آتا۔ یہ فقر تھا حضرت ان کا۔ کیا ہوا پتر؟ اسی سمجھے نہیں ہے، آپ پیچھے چلے گئے تو پھر کی فکر آیا؟ علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ۔ کیا ہمارے علی سے یہ منسوب کر رہے ہیں حضرت؟ کوئی علی کے دفاع کے لیے باہر نہیں نکلے گا حضرت، بس نوٹ سٹ کے بری ہو جاؤ گے سارے کے سارے۔ تراؤ یہ تمہارے پاس لوگ موجود ہیں، دین سیکھو آ کے، یہ نمازیں پڑھانا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ میں اکثر دکھ سے جمعے میں کہا کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حیات طیبہ میں جو پہلا امام لگایا گیا نا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ اپنے وقت کا ایک امیر ترین تاجر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے امام بنے، جنہوں نے 17 نمازوں کی امامت کی حضور کی حیات طیبہ میں، وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے حضرت۔
یہ کوئی نگلے لوگوں کا کام نہیں ہے حضرت، لیکن کیا حضرت ہم نے کر دیا حضرت۔ ان نہیں کو لبدا او کرا لو، او کیوں بھائی او کرا لو حضرت، نہیں، یہ تمہارا کام ہے، اس کو سیکھو اور اس کو کرو، پھر دیکھو حضرت کیا رنگ لگتے ہیں، تم لگ جاؤ اس کے کام میں، پھر دیکھو حضرت وہ غیب سے تمہارے کام کس طرح کرتا ہے۔ کیونکہ وقت پہلے کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو ارادہ تو ہے بولنے کا، لیکن چلو وقت اور نہیں بس اجازت دے رہا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، جو باتیں کہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا کرے، جو وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کہہ سکے اللہ بغیر کہیں ہم پر رحم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔